تو ہندوازم ایک پلورلزم کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں آپ نے یہ چیز ایسی ہی کرنی ہے, یہ چیز کنسٹرینٹ نہیں ہے, آپ دوسرے راستے سے بھی اس راستے مینس تک پہنچ سکتے ہیں. اب اسلام کو جو ہے کتنا اپنے آپ پہ بھروسہ ہے, ہاؤ مچ شیور اسلام از کی دیٹ از دی اونلی کریکٹ پاتھ. 110%. ٹھیک ہے, اسلام کو اپنے اوپر ایشورٹی ہے کہ دس از اوکے, دی اونلی کریکٹ پاتھ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت آئی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ جو دین ہے, ریلیجن ہے, وہ صرف اور صرف اسلام ہے اب اسلام کے آنے کے بعد. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ہے وہی ویلڈ ہوتا ہے, جو اولڈ ہوتا ہے وہ ویلیوبل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. گاڑیاں ہیں مثلا, گاڑی میں جو آپ کی اینٹیک گاڑی ہوگی نا اس کی ویلیو تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں یہی یوزفل ہے, یہ ضروری نہیں ہے. جو لے ہوگا وہی یوزفل ہوگا چونکہ اس کے اندر ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی, اس کے اندر جو گاڑی کے اندر جو بھی ہمیں چیزیں چاہیے اس کے اندر اویلیبل ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اینٹیک گاڑی کے اندر اے سی نہ لگا ہوا ہو تو آپ گرمی میں پریشان ہو, وہ چل تو لے گی لیکن وہ فلی اکوپڈ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن کیا ہے وہ مختلف انبیاء کے ذریعے. تو سب سے پہلے کمیونیکیشن ہوا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے, اور حضرت آدم پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں. اور جو آخری کمیونیکیشن ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے. اس بیچ میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے, حضرت اسماعیل کے ذریعے, حضرت عیسیٰ کے ذریعے, حضرت موسیٰ کے ذریعے. تو ہم اس کمیونیکیشن کو امپورٹنٹ تو مانتے ہیں, ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے چونکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کمیونیکیشن ہے, لیکن ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ ابھی بھی یوزفل ہے, ایسا نہیں ہے. یوزفل صرف وہی کمیونیکیشن ہے جو لیٹسٹ اور لاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں ایک ایتھسٹ ہوں اور میں آپ کی باتوں کو نہیں مانتا. اب میرا جو وچار ہے وہ الگ ہے. اسی طریقے سے ہندو ہوتے ہیں, ان کا ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے, جو ریلیجیس ہندوز ہیں. پھر آپ کے کرسچنس ہیں, ان کا ایک الگ ہے. جوز ہیں, ان کا الگ تھاٹ ہے. تو ان کا جو کو ایگزسٹنس ہو سکتا ہے, ہاؤ کین وی کو ایگزسٹ وین یو سے یو آر 110% رائٹ. دیکھیے ایسا ہے کہ کو ایگزسٹنس کا سوال جو ہے جب آپ ایک مسلمان سے کرتے ہیں جو ٹرو پریکٹسنگ مسلم ہے, یہ سوال ہی غلط ہے چونکہ اسلام ہی تو کو ایگزسٹنس میں بلیو کرتا ہے. اس کی ایک مثال لیجئے. میں ایک مسلمان ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, اپنا رسول اور اپنا پروفٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا یا حضرت ابراہیم کو نہیں مانتا. میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اگر میں ان کو نہیں مانوں گا تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کوئی ایگزسٹنس اور کیا ہو سکتی ہے. اب آپ ایک کرسچن سے پوچھیں کہ بھئی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ اور میسنجر مانتے ہیں, وہ کہے گا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوال کرسچنز اور جوز اور ہندوز سے کریں گے کہ آپ کو ایگزسٹنس میں بلیو کیوں نہیں کرتے. یہ سوال مسلمان سے نہیں ہوگا چونکہ مسلمان کو تو سب کو ماننا ہے, انفیکٹ ان نبیوں کو بھی ماننا ہے جن کے نام ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ ہندوازم میں کچھ انبیاء کچھ پروفٹس آئے ہوں جن کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے, ہمیں ان کو بھی ماننا ہے. تو چونکہ قرآن میں سارے انبیاء سارے پروفٹس کے نام تو مینشن نہیں ہے. یہی کو ایگزسٹنس ہے جس کی دعوت اسلام دیتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہی سوال سب سے زیادہ ایک مسلمان سے ہوتا ہے کہ وائی یو ڈونٹ کو ایگزسٹ ود ادرس, جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اسلام میں صحیح بلیو کرتے ہیں جیسا کہ بلیو کرنے کا حق ہے تو آپ کو ایگزسٹنس کے بغیر چارہ نہیں ہے, آپ اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. دیکھیے اب میں فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, میں ایتھسٹ ہوں اور میں کوئی بھی جو ہے آسمانی یا جادوئی چیزوں پہ نہیں مانتا. اور جہاں تک ہندوؤں کا سوال ہے, ہندو کے جو گاڈ ہے اور وہ آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ ایک مطلب زبردستی کا مکس اپ ہے. مجھے جیسا سمجھ میں آتا ہے دیر از یہ ان کو جو ہے ان کا پروفٹ بنانے کی کوشش جو ہے مجھے وہ صحیح اپروچ بالکل ہی نہیں لگتا.
ان کا جو اپنا سسٹم ہے وہ ایک الگ ہی سسٹم ہے اور وہ ایک پیرلل سسٹم ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے گاڈز پروفٹ ہیں، میں نے صرف یہ کہا کہ ہندوازم ایک ریلیجن ہے اور ہر ریلیجن میں پروفٹ آئے ہیں، تو اس میں بھی کچھ پروفٹ ہوں گے جو ہمیں نہیں پتا، ہمیں ان کو بھی ماننا ہے. نہیں، آپ جب وہ آپ کے پروفٹ کو نہیں مان رہے، جب ان کا سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے پروفٹ کو نہیں مانتے، تو آپ جو ہے پھر ان کے ساتھ کیسے کوگزسٹ کریں گے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ پروفٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ بنے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سے پہلے جو اللہ نے کمیونیکیشن کیا وہ سارے کمیونیکیشن فالس تھے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ایکسپائرڈ ہو گئے، لیکن ہم ان کو فالس نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس کمیونیکیشن کو بھی ماننا پڑے گا. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی ہمارا کمیونیکیشن تو ٹھیک ہے، باقی جو کمیونیکیشن ہے وہ فالس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پرنسپل کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کوئی کمیونیکیشن بندوں سے کیا ہے، ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ لاجک ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے، فائن. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مکس میچ کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک لاجیکل چیز ہے. اس کو آپ ڈینائی کر کے، چونکہ جب ہم نے یہ کہا، ایک اور میں آپ بتاتا ہوں، جب ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنا کمیونیکیشن ہوا ہم اس کو نہیں مانتے، تو سامنے والا کہے گا ٹھیک ہے، تو پھر اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کمیونیکیشن کیا ہے؟ جب ہم اس آخری کمیونیکیشن کو مان رہے ہیں تو ہمیں پہلے والے کو بھی ماننا پڑے گا. ہم آخری کو پہلے کے بغیر نہیں مان سکتے. آپ 2 میں بلیو نہیں کر سکتے جب تک آپ 1 میں بلیو نہ کریں.